ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے بتایا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ 12 معصوم نمازیوں کی شہادت کی اطلاع ہے، جبکہ متعدد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، راولپنڈی میں ایک بار پھر سے امن کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مسجد میں خودکش دھماکہ کیا گیا۔ خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو لیکن اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس افسوسناک واقعے میں ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 معصوم نمازی جو ہیں وہ شہادت انہوں نے پائی ہے اور متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ مزید تحقیقات اس واقعے سے متعلق کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، افسوسناک خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ، خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس پر بات کریں گے اسامہ اقبال سے۔ جی اسامہ، بتائے گا تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت ہم لوگ امام بارگاہ مسجد الکبریٰ کے باہر ہی موجود ہیں۔ یہاں پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے نتیجے میں ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے علاقے کی اور اسلام آباد پولیس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز، پاک فوج اور دیگر جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کو سائٹ پر کیا جا رہا ہے اور مکمل طور پر علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ دھماکہ جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خودکش تھا اور خودکش حملہ آور نے خود کو امام بارگاہ کے گیٹ کے اندر ہی جاتے ہی نماز ہو رہی تھی اس کے درمیان ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکش حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں کافی بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت علاقہ مکین یہاں پر جمع ہے جن کو اسلام آباد پولیس اہلکار سائٹ پر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے ہائر آفیشلز یہاں پر پہنچ چکے ہیں، پاک فوج کے جوان ساتھ میں رینجرز اہلکار جو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ریسکیو 1122 اور ایدی کے جو اہلکار ہیں وہ ریسکیو کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر جو کیجویلٹیز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جی اچھا اسامہ، ایک تو کیجویلٹیز کی آپ نے کہا کہ بتائی جا رہی ہیں اور دوسرا زخمی، خاص طور پر جو زخمی ہیں کن ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے؟ زخمیوں کی تعداد کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ جو ذرائع میں بتا رہے ہیں وہ 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں جن کو قریبی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، پیمز پولی کلینک، اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی کچھ زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے کیونکہ دھماکہ جو تھا وہ زوردار تھا اور اس کی نوعیت بھی کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کافی لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ٹھیک ہے اسامہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے ہم مزید بھی اپڈیٹ لیں گے۔ ایک بار پھر سے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دھماکے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دھماکے میں شہادتوں پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا۔ اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا، جبکہ وزیر اعظم کی شہداء کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی۔ واقعے کے مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، جبکہ وزیر اعظم نے اس کے ساتھ ساتھ زخمیوں کو بھی بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر صحت کو خود نگرانی کرنے کا حکم بھی دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دھماکے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دھماکے کی شدید مذمت